دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں نے اس لال رنگ کی بچھیا کو حاصل کر لیا ہے کہ جسے وہ پچھلے 2000 سال سے تلاش کر رہے تھے، اور اس گائے کی بچھیا کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو حکم ہے وہ یہ کہ اس لال رنگ کی بچھیا کی عمر جیسے ہی 3 سال ہو جائے تو اسے فوراً مسجد اقصی کے قریب ایک پتھر پر ذبح کیا جائے، اور پھر اسے ذبح کی ہوئی بچھیا کو جلا کر اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے، تبھی یہودی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو جیسے کہ پچھلی کچھ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہودی مسجد اقصی کو گرانے کی پلاننگ پوری کر چکے ہیں، کیونکہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں وہ اپنا 3rd ٹیمپل مطلب ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اور ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا 3rd ٹیمپل بن کر تیار ہو گیا اور ہم نے اس کی بنیادوں میں لال رنگ کی بچھیا ذبح کر کے اس کی راکھ ڈال دی تو اسی دن ہمارے اصلی مسیحا دجال آ جائے گا اور پھر ہم ساری دنیا پر راج کریں گے۔ تو دوستو یہودیوں کو وہ لال رنگ کی 5 بچھیا پچھلے سال 2022 ستمبر میں مل چکی ہیں، جن کے ذبح ہونے میں اب صرف 3 سے 4 مہینے ہی بچے ہیں، کیونکہ 3 سے 4 مہینے کے بعد وہ سبھی بچھیا پورے 3 سال کی ہو جائیں گی، اور ان کی مقدس کتابوں کے مطابق جیسے ہی وہ سبھی 3 سال کی ہوں تو انہیں ذبح کر کے ان کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے۔ تو دوستو آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت فلسطین میں چل رہی جنگ کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل کا ہی ہے، کیونکہ اس جنگ کو اسرائیل ہی نے جان بوجھ کر چھیڑا ہے۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1980 میں مشہور فلسطینی لیڈر یاسر عرفات کی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل نے حماس پارٹی کو بڑھاوا دیا، اور اپنے طور پر حماس پارٹی کو اتنا زیادہ فنڈ دیا کہ آگے یاسر عرفات کی پارٹی کمزور پڑی، اور پھر انہی اسرائیلیوں نے یاسر عرفات کو راتوں رات ایسا شہید کیا کہ کسی کو آج تک کچھ خبر نہیں۔ اور گزرے کچھ دنوں میں جو حماس نے اسرائیل پر زبردست حملہ کیا، اس میں بھی اسرائیل ہی کی ایک بڑی سازش تھی، کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا کی سب سے خفیہ ایجنسیوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور ایجنسی اگر کسی کو ماننا چاہتا ہے تو وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے موساد۔ یہ خفیہ ایجنسی ایسی ہے کہ اپنا دیش تو چھوڑو، وہ پوری دنیا پر ہر وقت نظر رکھتی ہے کہ آخر اس وقت دنیا کے کس دیش کے کس شہر میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ کچھ ریسرچ کے مطابق 7 اکتوبر کو موساد نے خود ہی حماس کو موقع دیا تھا کہ وہ اسرائیل پر آ کر حملہ کرے، تاکہ اسرائیل کو موقع مل سکے کہ وہ معصوم فلسطینیوں کا خون بہا کر پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں کر لے، اور پھر مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنائے، اور اپنی تلاش کی ہوئی لال بچیوں کو ذبح کر کے اپنے مسیحا دجال کو اس دنیا میں لانے کا راستہ آسان کرے۔ تو دوستو یہ سب سننے میں آپ کو یہ بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور یہودی مذہب کی مقدس کتابوں کو جا کر پڑھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آخر اس وقت اسرائیلی یہودی فلسطین کے اندر ایسے حالات کیوں بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کیا ٹارگیٹ ہے، اور آخر امریکہ جو کہ عیسائی دھرم کو فالو کرتا ہے وہ اس وقت یہودیوں کا قدم قدم پر ساتھ کیوں دے رہا ہے، جبکہ اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہودی و عیسائی ہمیشہ سے ایک دوسرے کے کٹر دشمن چلے آئے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں گے تو آپ کو ان سبھی سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ملے گا کہ یہودی اور عیسائی ایک ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کی مان کر وہ ساری دنیا پر راج کریں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہم نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں اپنے ہیکل سلیمانی بنا لیا تو ہمارے مسیحا آ کر ساری دنیا پر ہماری حکومت قائم کر۔ دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلسطین میں موجود یروشلم یہ شہر دنیا کی 3 سب سے بڑے دھرموں یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔ خاص طور پر مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے۔ عیسائی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی جگہ پر پیدائش ہوئی، اور یہودی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے اس مسجد اقصی کی جگہ ان کے ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا، جو ان کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جیسے ہم لوگوں کے لیے ایک مکہ اور مدینہ